الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے اور اس میں ایک عظیم الشان اللہ تعالی نے رات رکھی ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ اس کی بڑی شان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے اپنا کلام کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالی کا کلام اس رات میں نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس کی اور بھی بڑی شان ہے اور بڑی عظمت ہے، تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ کچھ علم بھی ہے اس شان کے متعلق اور اس عظیم رات کے متعلق۔ اس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس رات کی عبادت اور اس کی شان اور اس کی فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ اس رات کی عبادت کرنا، کوئی آدمی 83 سال 4 مہینے عبادت کرے تو اس رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے۔ کس خوش نصیب کو یہ رات عبادت میں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی شخص 83 سال 4 مہینے مقبول عبادت کرے تو اس رات کی فضیلت اس عبادت سے بھی زیادہ۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں بلوغت کے بعد یہ ہر رات نصیب عبادت میں ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اور 83 سال کی عبادت کی فضیلت پانے کے لیے 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا کیا مشکل ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کچھ خوش نصیب اس امت میں ایسے بھی رہے ہیں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اور بالغ ہوئے ان کی زندگی میں کبھی شب قدر ناغہ نہ ہوئی۔ قدردان تم نے 70 سال سے کمائی ہے دنیا، یہ تم ایک رات میں کما سکتے ہو۔ اندر کیا حرکت پیدا ہوگی اور کیا شوق آئے گا۔ جو تم نے 80 سال میں دولت اکٹھی کی ہے وہ تمہیں ایک رات میں مل سکتی ہے، بس جاگنا ہوگا۔ اگر یہ سودا دنیا کا ہو، اگر یہ کمائی دنیا کی ہو
اور اس کے سامنے اگر مادیت کے نقشے ہوں تو آدمی کس قدر اس کا اہتمام کرے گا کہ 80 سال کی دولت ایک رات میں مل سکتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایک رات میں کہ کوئی شخص اس ایک خوش نصیب آدمی کو اس عبادت کی رات نصیب ہو جائے تو اللہ کے فرشتے دنیا میں آتے ہیں جبرائیل امین کی امارت میں قیادت میں اور جس خوش نصیب کو اللہ کی عبادت میں پاتے ہیں اس کے لیے دعائے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اس کے لیے رحمت کی دعا ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ فجر کے وقت تک رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر. فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی سوائے ایک بار کے آپ نے آخری عشرے کی ہر رات اللہ کے گھر میں گزاری. کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے, کوئی لمحہ چوکنے نہ پائے. ساری زندگی آپ نے زندگی کے ہر رمضان اپنا آخری عشرہ, آخری 10 دن, آخری 9 دن آپ نے پوری رات پورا دن اللہ کے گھر میں گزارا. آپ سے بڑھ کر اس کے قدردان کون ہو سکتے؟ اتنا عظیم و شان انعام مل رہا ہے, دولت مل رہی ہے, کون چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اس کی امت کے بد نصیب لوگ ہوں گے بلکہ بدبخت ہوں گے. لا يحرم خیرها الا محروم, جو حقیقت میں واقعی محروم ہے. فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل, کوئی بدبخت ہوگا جو ان گھڑیوں اور ساعات سے بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہا. لا يحرم خیرها الا محروم, کون محروم رہ سکتا ہے؟ ایسی سخاوت, ایسی عطا, ایسی نوازشات, ایک رات کی عبادت, اس کی فضیلت 83 سال 4 مہینے سے زائد, اور زائد نہ جانے کتنی, برابر بھی نہیں, زائد افضل, وہ فضیلت کتنی زیادہ, تو وہی محروم ہوگا. فرمایا لا يحرم خیرها الا محروم, کوئی واقعی محروم ہے, کوئی واقعی بد نصیب ہے جس کی قسمت کھوٹی ہو گئی, جس کے اقبال ہار گئے ہیں, جس کے نصیب گر گئے ہیں. وہی ہو سکتا ہے کہ ایسی مقدس راتیں بھی اللہ سے دور ہو کے گزرے, اللہ کی عبادت سے محروم ہو کے گزرے, اللہ تعالیٰ کی بندگی سے محروم ہو کے گزرے, غفلتوں اور نافرمانی بھی گزرے. کوئی بدنصیبی ہو سکتا, اللہ نہ کرے مسلمانوں کا کوئی فرد اور ہم میں سے کوئی, اور ہمارے بچے اور بچیوں میں سے, ہمارے گھرانے میں سے کوئی اس بدنصیبی کا شکار ہو جائے, کوئی اس بدبختی کا شکار ہو جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سخت الفاظ نہیں فرمایا کرتے تھے. ہمیشہ آپ کی زبان پر رحمت کے, شفقت کے, پیار کے, خیرخواہی کے, دعاؤں کے کلمات ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بخشش کے بہانے, رحمت کے بہانے, عنایات کے بہانے, اور پھر بھی یہ سرکش, اور پھر بھی یہ بدنصیب
آگے نہیں بڑھ رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا یہ بدبخت ہے، یہ بدنصیب ہے۔ تو میرے عزیزوں، بڑی مقدس، بڑی مبارک، رحمتوں سے بھری ہوئی، ہر خیر کو لے کے آنے والی راتیں آ رہی ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں پورا وقت گزرے، افطاری کے بعد آ گئے اور فجر کے بعد سحری سے تھوڑی دیر پہلے گھر میں سحری کے لیے، تو یہ تو ہر آدمی کر سکتا۔ چلو ایسا تو کر سکتے ہیں، رات کا کچھ ابتدائی حصہ، کچھ رات کا آرام، رات کے آخری 2-3 گھنٹے، یہ تو اللہ کے گھر میں گزر سکتے ہیں، یہ تو مصلی پہ گزر سکتے ہیں، یہ تو عبادت میں گزر سکتے ہیں بھائی۔ اور یہ 3, 4, 5 راتیں، یہ تو پوری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ غفلت ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، نفس عبادت کا عادی نہیں ہے، مزاج نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں بیچارے، راتیں جاگتے ہیں، لیکن صرف ان کے راتوں کا صرف جاگنا ہوتا ہے، کاؤ خانے میں ہوتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، غفلتوں میں ہوتے ہیں، فضولیات میں ہوتے ہیں۔ راتیں جاگی، ایسا بدنصیب کہ رات جاگی بھی اور عبادت سے خالی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کچھ لوگوں کو راتوں میں سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو بڑھیا رات ہے، ہم میں سے کوئی کیوں محروم ہو؟ ہمارے گھر کا کوئی فرد اس دولت سے کیوں محروم ہو؟ کیوں بدنصیبی، بدقسمتی اس کے لیے لکھی جائے؟ اہتمام ہو، 20 دن تک دنیا کی کاموں سے نہ دور رہ سکے، یہ چند دن ایسا ہو جائے کہ ان راتوں کو قیمتی بنا لیا جائے، ان کو ضائع نہ ہونے دے، اس میں خوب اہتمام ہو۔ تلاوت ہو رہی ہے، نوافل ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑارا ہو رہا ہے، اکیلے بیٹھے ہیں، وذکر اللہ خالیا وفاضت عینا، باتیں کر رہا ہے اللہ کریم سے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خلوت میں بیٹھ کے تنہائی میں آنکھوں سے آنسو بہانے والا، اللہ کیا اس کی اتنی قیمت لگتی ہے؟ کل بارگاہ خداوندی میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ میرے عزیزو، بڑھیا راتیں ہیں، قدر کیجئے، اہتمام ہو ان کا۔ گھروں کے اندر ہمارے گھر کے عورتیں، بچیاں عبادات میں مشغول ہوں۔ میرے اور آپ کے روحانی اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کا اس امت پر بڑا احسان، اس امت پر بڑا احسان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کہ یا رسول اللہ کسی کو شب قدر مل جائے تو کون سے عبادت سب سے افضل؟ کسی کو شب قدر مل جائے کون سی اس رات کی بڑھیا عبادت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ سے یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس رات کی سب سے بڑی عبادت ہے تم اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنے والے بنو۔ اللہم انک عفو، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند بھی بہت کرتا ہے، تو گناہگار کی معافی اور گناہگار کی توبہ تجھے بڑی پسند ہے۔ گناہگار بندہ تیرے سامنے ندامت کا آنسو بہائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ اے مولا کریم، روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، کوئی تجھ سے دور بندہ روٹھا ہوا تیرے قریب آئے جتنا تو اس سے خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے آنے میں دیر ہے، معاف کرنے میں تو دیر کوئی نہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی بہت پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف۔ یہ ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت، ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت۔ پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تیسرا عشرہ گزرنے کو ہے۔
نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تلاوت کی، صدقہ کیا، روزے رکھے، سحری افطار ہوئی، ساری عبادتیں ہوئی، میں جائزہ لے سکتا ہوں۔ ایمان کے لحاظ سے صحت بھی ہوئی، ایمان کے لحاظ سے صحت بھی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک تھرمامیٹر بتایا، اس کا ایک معیار بتایا صحت کا۔ فرمایا جب جیسے جسمانی لحاظ سے معدہ اچھا ہو، معدہ ٹھیک ہو، بھوک لگتی ہے، کھانے کا جی چاہتا ہے، معدہ ٹھیک ہے، اور معدہ خراب ہو تو کھانا کھانے کا جی نہیں چاہتا، کھا بھی لے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ ہاں بھائی، ایمان صحت مند ہو جائے، بڑی عبادات کی ہیں، بڑے اعمال کیے ہیں، بڑی نفلی عبادتیں پڑھی ہیں، 20 دن گزرے ہیں، دیکھ سکتا ہوں ایمان کی صحت ہوئی۔ علامت کیا ہے؟ عبادت کی بھوک لگنے لگ جائے، تلاوت کی بھوک لگنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، دل سخت ہو گیا، بیمار ہے، ایمان بیمار ہے، دل سخت ہے۔ فرمایا تلاوت کرو نا، تلاوت کرو، یہ دوا کا کام کرے گا، اور جب یہ دل صحت ہو جائے گی، یا ایمان کا نور اس دل کو منور کر دے گا، پھر تلاوت تمہاری غذا بن جائے گی، پھر تمہاری عبادت تمہاری بھوک بن جائے گی۔ یتورمت قدمہ، اللہ کے نبی کھڑے ہیں نوافل میں، اتنا طویل قیام فرماتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، مزہ آ رہا ہے، اس میں لطف آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے۔ صحت مند ایمان، عبادت کا ذوق بڑھ جائے، نیکیوں کی بھوک لگ جائے تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی اس بھوک کو کیسے مٹاتے تھے؟ آخری عشرے میں اللہ کے گھر میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، 20 دن گزرے، میں جائزہ لے سکتا ہوں ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہوں۔ بس اوقات آدمی اچھی غذا کھاتا ہے، قورمہ، بریانیاں، دودھ، ہر طاقت کی چیز، صحت نہیں مل رہی ہوتی، ٹیسٹ کرایا پتہ لگا اللہ حفاظت فرمائے خونی کینسر ہے، انہی خونی کینسر کے ساتھ یہ طاقت کی دوائیں صحت نہیں دے رہی، وزن نہیں بڑھ رہا، کینسر کا علاج ہوا، اب چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے تب بھی وزن بڑھ رہا ہے، صرف روٹی کھا رہا ہے تب بھی صحت بحال ہو رہی ہے۔ 20 دن عبادت تو کی، ایمان کو صحت نہ ملی۔ ارے میرے عزیزوں، تھوڑا جائزہ لے لو نا، کہیں گناہ کا کینسر تو نہیں ہے کوئی زندگی میں، کوئی زندگی میں گناہ کا کینسر تو نہیں ہے کہ آج بھی سستی ہے عبادت میں، آج بھی اللہ کی عبادت کا جی نہیں چاہ رہا، آج بھی فجر پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، آج بھی آنکھوں کو، کان کو، زبان کو حرام سے روکنا مشکل ہو رہا ہے، آج بھی گھروں میں بیٹیوں کی زندگی میں حیا کی چادر نہیں آئی، آج بھی میری زندگی میں لقمہ حلال کا اہتمام اور فکر پیدا نہیں ہوئی۔ کہیں ایسا تو نہیں اتنی ڈھیر ساری عبادتیں ہوئی، ایمان کی زندگی صحت بحال نہ ہوئی، کہیں خونی گناہ کا کینسر تو نہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ آخری عشرہ تو ہے ہی، اس لیے اگر گناہ کا کینسر بھی لگا ہے توبہ کیجئے، صحت مل جائے گی، توبہ کیجئے، صحت مل جائے گی۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، تیرے گناہ کتنے ہیں؟ زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، زمین کی چھاتی پہ لگے پتے درخت کے پتوں سے بڑھ کر ہیں، آسمان نما چھت کے ستارے سیاروں سے زیادہ ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں مایوسی کوئی نہیں ہے، تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگے۔ ثم استغفرتنی غفرت لک، ندامت لے کے آ، اللہ سب معاف فرما دے۔ لیکن میرے عزیزو، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیے۔ رحمت کا یہ شامیانہ رمضان تک رہتا ہے، یہ رحمت کا شامیانہ رمضان تک رہتا ہے، طبیعتوں میں نیکی کا میلان رمضان کی گھڑیوں میں رہتا ہے۔ اگر اس میں صحت کا فائدہ نہ اٹھایا، ایمانی روحانی صحت کا فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی گناہوں پہ سچی ندامت نہ کی، خطرے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے بد دعا پر آمین فرمائی. فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے، رمضان ملے، بخشش نہ ہو. کہا آمین، اے اللہ جبرائیل کی یہ بد دعا قبول کر کہ وہ شخص رمضان پائے اور پھر بھی اس کی گناہوں کی تلافی نہ ہو، اور پھر بھی اس کی گناہوں کی معافی نہ ہو، اور پھر بھی اس کی زندگی میں اپنے خطاؤں پہ ندامت نہ ہو. اللہ اس سے تو زمین پاک کر دینا، اس سے تو، اس گندگی اور نحوست سے تو تیری زمین پاک ہونی چاہیے، ہلاک کر دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا ہوں، نہیں بد دعائیں کرتے، یا جبرائیل امین بد دعا کر رہے، آپ اس کی قبولیت کی سفارش کر رہے. بتائیے ایسے بد نصیب کی ہلاکت میں کیا شک ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ اور یہ مقدس راتیں آنے کو ہیں، اور ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت سچی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی ہے. توبہ جو کر رہا ہے اس سے دستبردار ہو جائے، جو کر چکا ہے اس میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ بولا بس ہو گئی، کب تک گناہوں کی گندگیوں میں اس آگ میں ہم جلتے رہیں گے، اور کب تک اس گناہوں کی زندگی میں ہم بے چین اور بے سکون اور نفرتوں کی آگ میں جلتے رہیں گے. اللہ توبہ، اس گندگی سے نحوست سے ہمارے گھروں کو، زندگیوں کو پاک کر دے. ندامت سچی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، جو گناہ ہو رہے اس سے دستبردار ہو جائیے. اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، جو حق تلفی ہے، ان کے ادا کرنے کا اہتمام شروع کیجئے. یہ کس خوش نصیب کو دل کی سچائی سے توبہ نصیب ہو جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے آیا ہے. 60-70 سال کی زندگی ساری حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ فرصت ہے، یہ گھڑیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اپنی بارگاہ کی مقبول عبادتیں اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم میں سے، ہمارے گھر میں سے، مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان مقدس گھڑیوں سے محروم نہ ہو. سب کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بخشش کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.